ناظرین، برطانوی سامراج کو اکثر دنیا کا سب سے بڑا چالاک تاجر کہا جاتا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں جب برطانیہ نے دنیا کے بڑے حصے پر قبضہ کیا تو اس کے اصل عزائم صرف دولت اور وسائل نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا عالمی نظام تشکیل دینا تھا جہاں سابقہ کالونیاں کبھی متحد نہ ہو سکیں۔ برطانوی حکمت عملی بڑی سادہ مگر خطرناک تھی۔ ایسے نقشے بناؤ جو قوموں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کریں تاکہ امن کبھی قائم نہ ہو۔ اس حوالے سے جنوبی ایشیا میں تقسیم ہند کا خونی نقشہ بہت واضح ہے۔ سب سے بڑی مثال برصغیر پاک و ہند کی ہے۔ 1947 میں برطانیہ نے جلد بازی میں تقسیم کا اعلان کیا، لیکن جان بوجھ کر کشمیر، پنجاب اور بنگال کی سرحدیں متنازع چھوڑ دیں۔ کشمیر کا تنازع آج بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 بڑی جنگوں 1948، 65 اور 1999 اور ہزاروں شہادتوں کی وجہ بن چکا ہے۔ پنجاب اور بنگال کی تقسیم نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا اور نفرت کی ایسی دیوار کھڑی کر دی جو آج تک قائم ہے۔ سر ریڈ کلف نے صرف 5 ہفتوں میں نقشہ بنایا اور جاتے جاتے ایسا بارود چھوڑ گیا جو 75 سال کے بعد بھی سلگ رہا ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے، 1916 میں برطانوی افسر مارک سائکس اور فرانسیسی نمائندہ جارج پیکو نے ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ اس کو سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے تحت سلطنت عثمانیہ کے عرب علاقوں کو مصنوعی لکیروں سے تقسیم کر دیا گیا۔ عراق، شام، اردن، فلسطین اور لبنان کے نقشے ایسے بنائے گئے کہ ہر ریاست میں مذہبی و نسلی تنازعات باقی رہیں۔ فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل قائم کر کے عرب دنیا میں مستقل جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک مشرق وسطیٰ اس آگ میں جل رہا ہے اور مغربی اسلحہ ساز کمپنیاں اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ ناظرین، افریقہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ افریقہ کا بدن چاک کرنے والی برلن کانفرنس 1884 میں برلن کانفرنس میں برطانیہ، فرانس، پرتگال اور بیلجیم نے افریقہ کو کاغذ پر تقسیم کر لیا۔ قبائل، زبانیں اور تہذیبیں نظر انداز کر کے سرحدیں کھینچ دی گئیں۔ سوڈان اور جنوبی سوڈان کا تنازع، ایتھوپیا اور ایریٹریا کی جنگ، کانگو اور روانڈا کی نسل کشی، یہ سب اس مصنوعی تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ برطانوی منصوبہ سازوں کو معلوم تھا کہ ان سرحدوں پر امن ممکن نہیں، اور یہی ان کی حکمت عملی تھی۔ خلیج اور ایران میں بھی اس قسم کی دشمنی کے بیج بوئے گئے۔ برطانیہ نے خلیجی ریاستوں کے درمیان بھی سرحدی تنازعات چھوڑے۔ مثال کے طور پر ایران اور عراق کے درمیان شط العرب پر جھگڑا، سعودی عرب اور یمن کی متنازع سرحد، قطر، بحرین اور امارات کے درمیان بحری حدود پر اختلاف۔ یہ تنازعات اکثر تیل کے کنوؤں کے قریب تھے تاکہ جب بھی کوئی ریاست طاقتور ہو دوسری سے لڑ پڑے اور برطانیہ یا مغربی طاقتیں ثالث بن کر ہتھیار بیچیں۔ اسی طرح کا نقشہ جنوب مشرقی ایشیا میں بھی ملائیشیا، انڈونیشیا اور برونائی کے درمیان کھینچا گیا۔ برطانوی حکمرانی کے دوران ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور سنگاپور کے درمیان سرحدی اختلافات چھوڑ گئے۔ جزائر بوڑو اور سلابیس پر آج بھی تنازعات موجود ہیں۔ یہ ممالک اگرچہ زیادہ تر پرامن رہے، مگر برطانوی دور کی بنائی گئی تقسیم نے ان کے درمیان مسلسل سفارتی کھچاؤ برقرار رکھا۔ اسی طرح آئرلینڈ کا تنازع بھی سامراج نے اپنے گھر میں بارود بنا کر رکھا۔ خود برطانیہ کے اندر بھی اس کی چالاکی نے تقسیم پیدا کی۔ آئرلینڈ کو تقسیم کر کے شمالی آئرلینڈ کو برطانوی عملداری میں رکھا گیا۔ یہ تنازع دہائیوں تک خونریز جھڑپوں اور دہشت گردی کا سبب بنتا رہا، جسے دی ٹربلز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان میں کچھ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے سرحدی تنازعات کو پرامن انداز میں بات چیت کے ذریعے حل کر دیا۔ آئرلینڈ اور برطانیہ نے 1998 میں گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کے ذریعے امن قائم کیا۔ چلی اور ارجنٹینا نے 1984 میں پوپ کی ثالثی سے اپنا تنازع حل کیا۔ ناروے اور سویڈن نے 1905 میں پرامن علیحدگی اختیار کی۔ کینیڈا اور امریکہ نے اپنی سرحدی لکیریں باہمی سمجھوتوں سے طے کی۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ اگر نیت صاف ہو تو سرحدیں بھی امن کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف بیشتر ممالک ایسے ہیں جو اب بھی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر تنازع اب بھی سلگتی آگ کی طرح ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان لداخ اور اروناچل بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان آج بھی لڑائی جاری ہے، جبکہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور دنیا خاموش بیٹھی ہے۔
سعودی عرب اور یمن کا سرحدی تنازع، ایتھوپیا اور ایریٹریا کے درمیان زمینی جھگڑے، یہ سب وہ تنازعات ہیں جو برطانوی یا مغربی سرپرستی میں پیدا ہوئے اور آج بھی دنیا کے اسلحہ کے بازار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ برطانوی سامراج کا سب سے بڑا ہتھیار نقشہ تھا۔ وہ جب بھی گیا اپنے پیچھے ایسی سرحدیں چھوڑ گیا جن پر آج بھی خون بہتا ہے۔ ان تنازعات نے ترقی پذیر ممالک کو ہتھیار خریدنے پر مجبور کر دیا، جبکہ تعلیم، صحت اور عوامی بہبود پس پش چلی گئی۔ یہی تھی برطانیہ کی اصل کامیابی: تقسیم کرو، لڑاؤ اور نفع کماؤ۔ 10 مئی 2025 کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک 4 روزہ فضائی تصادم پیش آیا۔ پاکستانی فضائیہ کے مطابق اس جھڑپ میں اس نے 6 انڈیا کے طیارے تباہ کیے، جن میں 2 رافیل اور ایک Su-30 بھی شامل تھا۔ انڈیا نے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔ یہ جھڑپ ایک بار پھر اس حقیقت کی یاد دہانی تھی کہ جنوبی ایشیا میں امن کتنا نازک ہے اور کس طرح 1947 کی برطانوی تقسیم آج بھی اپنے زہریلے اثرات دکھا رہی ہے۔ یہ تصادم نہ صرف جانی نقصان کا باعث بنا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان نفرت کے بیجوں کو پھر سے تازہ کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف دونوں جانب کی عوام غربت، مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، مگر حکومتیں اسلحہ خریدنے میں مصروف ہیں۔ گویا برطانوی سامراج کے لگایا ہوا جنگ کا بیج آج بھی ہرا بھرا ہے۔